أشرقت نفسي بنور من فؤادي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو HRDF میں آپ کا استقبال ہے۔ کئی سالوں کے انتظار کے بعد ان کے گھر میں ایک بچی پیدا ہوئی۔ انہوں نے اس کی اچھی پرورش کی، زندگی کی بہترین سہولیات دیں اور تعلیم سے خوب آراستہ کیا۔ اب وہ بچی شادی کی عمر کو پہنچ گئی تھی، لوگوں سے مثبت انداز میں بات کرتی تھی اور ہمیشہ خوش و خرم رہتی تھی۔ اب وہ بچی افسردہ دکھائی دیتی ہے۔ تعلیم پر اس کا دھیان کم ہو گیا تھا۔ اس کی اس تبدیلی سے والدین بھی بے چین ہو گئے تھے۔ اب صرف وہی نہیں بلکہ اس کے والدین بھی کھانا اور نیند کھو چکے تھے۔ اچانک ایک دن وہ بچی گھر سے غائب ہو گئی۔ گھر والوں نے سب سے پہلے اس کی سہیلیوں سے بات کی۔ انہوں نے جو کچھ بتایا وہ چونکا دینے والا تھا۔ ان کی باتوں کا خلاصہ یہ تھا کہ ایک بدمعاش لڑکے سے اس کو محبت ہو گئی تھی، لیکن اب تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ پھر بھی وقت ضائع کیے بغیر باپ نے فوراً عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ کچھ دنوں بعد وہ اپنے محبوب کے ساتھ عدالت میں پیش ہوئی۔ اس نے اپنے پیارے والدین یا رشتہ داروں کی طرف نظر سے بھی نہیں دیکھا، جو عدالت کے باہر اس کا انتظار کر رہے تھے۔ عدالت میں بحث کے دوران اس نے اپنے محبوب کے ساتھ جانے کا فیصلہ سنایا۔ یہ سن کر اس کی ماں بے ہوش ہو گئی۔ باپ طیش سے آ کر باقابو سے باہر ہو رہا تھا۔ بیک وقت تین جانوں کا خاتمہ شروع ہونے والا تھا۔ جس نے محبت کا بہانہ بنایا تھا اس کا صرف عارضی مفادات کا مقصد تھا۔ جب وہ اپنا اصلی چہرہ دکھاتا ہوا برتاؤ کرنے لگا تو پہل اسے حیرت زدہ کر دیا۔ رومانوی خیالات سے حقیقت کا ادراک ہونے میں اور بھی تھوڑا وقت لگا۔ وہ اس سے اکتانے لگا تھا۔ اب اسے احساس ہونے لگا کہ مسکراہٹ، دیکھ بھال اور مشفقانہ انداز صرف شکاری تھا۔ گھر سے نکلتے وقت اس کے ہاتھ میں زیورات اور کچھ پیسے تھے۔ اب وہ سب کچھ ختم کر چکے تھے۔ اس طرح اس سے اس کی توقعات ختم ہونے لگیں۔ صاف ستھرا اور مہذب ماحول میں پروان چڑھنے والی وہ لڑکی اپنی گندی عادات، سلوک اور منصوبوں سے عدم برداشت کا شکار تھی۔ اس کے پاس پھر بھی واپس لوٹنے کی ہمت نہیں تھی۔ بالآخر ہچکچاتے ہوئے فیصلہ لیا کہ گھر جانا خودکشی سے بہتر ہے۔ گھر سے نکلنے کے بعد اس نے کبھی بھی گھر یا خاندان کے بارے میں خبر نہیں لی تھی۔ اب وہ گھر کی طرف روانہ ہوئی کہ ہچکچاہٹ کے ساتھ گیٹ کھول کر آنگن میں قدم رکھتے ہی اس کا دل ٹوٹ گیا۔ اس کا گھر جنگل میں بھوت پریت کے گھر کی طرح ویران پڑا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں یادوں سے بھر گئیں اور اس کا حلق سوکھ گیا۔ اس اجنبی کو کھڑا دیکھ کر پڑوس کے لوگ اس کے قریب پہنچے۔ اس وقت اس کے چہروں سے حیرت اور طنز صاف دکھائی دے پڑ رہا تھا، لیکن وہ ان سب کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے والدین کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ وہ ایک ایسے والد کے بارے میں پوچھ رہی تھی جو ہارٹ اٹیک کی وجہ سے فوت ہو چکا تھا، اور وہ ایک ایسی ماں کے بارے میں دریافت کر رہی تھی جو اس سے پہلے اپنا دماغی توازن کھو بیٹھی تھی۔ پڑوس کے لوگ اس کو بہت کچھ بتا رہے تھے، لیکن اسے کچھ سمجھ میں بھی نہیں آ رہا تھا۔ أشرقت نفسي بنور